جو کامیاب انسانوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ابھر کر سامنے آئی ہے، اس خوبی یا ٹریٹ یا ایٹریبیوٹ یا کوالٹی کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ کیا یہ خوبی انبورن ہے یا اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ ای کیو کا جو مقام ہے آئی کیو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ یہ مس کنسیپشن ہے، یہ غلط فہمی۔ جو میں یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یہ میری تقریباً کوئی 30 سال کی ریسرچ پہ بیس کرتی ہے۔ ناظرین، دوسروں کے ایموشنز کا استعمال اچھے اور مفید مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور خطرناک اور ڈسٹرکٹیو مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ساری ہائیبرڈ وار، 5th جنریشن وار در حقیقت یہ ای کیو یعنی ایموشنل انٹیلیجنس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ٹریننگ سیکشن میں ہیں۔ آج کی پریزنٹیشن کا مرکزی نقطہ یا تھیم ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ ہم آئی کیو کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ناظرین، میں تقریباً 1981 سے ٹریننگ کے شعبے سے منسلک ہوں۔ پچھلے 25-30 سالوں کے دوران جو کامیاب انسانوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ابھر کر سامنے آئی ہے، اس خوبی یا ٹریٹ یا ایٹریبیوٹ یا کوالٹی کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ آج کے سیشن میں میں اس ٹریٹ کو سمجھنے کی صحیح کروں گا اور جانیں گے کہ اس کے کیا فوائد ہیں عام زندگی میں اور خاص طور پر پروفیشنل لائف میں۔ کیا یہ خوبی انبورن ہے یا اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ میں بتاتا چلوں کہ ایموشنل انٹیلیجنس پر میں نے سب سے پہلے لیکچر ایک انٹرنیشنل کورس تھا آن ہیومن ریسورس مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس میں ایک میرا لیکچر تھا ایموشنل انٹیلیجنس پہ۔ اس کے بعد نہ صرف پاکستان میں بلکہ مختلف ممالک میں مجھے سیمینارز اور کورسز کروانے کا موقع ملا اور ای کیو پہ کافی زیادہ کام چنا کیا۔ ناظرین، ای کیو کا استعمال جہاں خوش کن اور حیران کن ہے وہیں خطرناک بھی ہے۔ پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہم ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں کیوں جانیں، اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس پر فارمل لٹریچر اور سیمینارز وغیرہ جو بھی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، خواہ آپ کسی محکمے کے سربراہ ہوں، پولیٹیکل لیڈر ہوں، بزنس مین ہوں، یا آپ کی نجی زندگی جو ہے اس کے معاملات ہوں، اگر آپ اس خوبی سے مالا مال ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ میں یہاں 2 نقاط آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا کہ رائٹرز، اسپیکرز اور مینجمنٹ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، ناظرین یہ بہت ہی امپورٹنٹ میرا پوائنٹ ہے، کائنڈلی ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ جتنے بھی لوگ اس پہ جنہوں نے لکھا یا اس پہ لیکچرز دیتے ہیں یا موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یا مینجمنٹ ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ آئی کیو کی نسبت بہت سپیریئر کوالٹی ہے، یعنی کہ انسان کی آئی کیو بھی ایک کوالٹی ہے، لیکن اب جو دور حاضر کے سپیکرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ای کیو جو ہے یہ آئی کیو کی نسبت بہت سپیریئر کوالٹی ہے۔ اور بہت سی میں نے ویڈیوز دیکھی، بہت سے انٹرنیشنل لیول کے جو سپیکرز ہیں ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ای کیو کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آئی کیو کا لیول لو بھی ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے کام چلتا ہے۔ اور
بار بار وہ کتابوں میں بھی کہتے ہیں، سیمینار پہ یہ تواتر کے ساتھ رپیٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ پاکستانی انڈین موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں، کہ جی ای کیو کا جو مقام ہے آئی کیو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں، یہ مس کنسیپشن ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ آئی ریپیٹ کہ اسپیکرز کا یہ کہنا کہ آئی کیو جو ہے وہ کوئی انفیریئر کوالٹی ہے اور ای کیو بہتر ہو تو بس وارے نیارے، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، یہ مس کنسیپشن ہے۔ اور جو میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یہ میری تقریباً کوئی 30 سال کی ریسرچ پہ بیس کرتی ہے، اور جو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو کہ میرے سیمینارز میں اور کورسز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے تھے، جن کا کہ یوزلی نمبر اراؤنڈ 35 ہوتا تھا۔ یہ سیمینارز میں نے مختلف ملکوں میں کروائے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے انویٹیشن پہ، پاکستان میں بھی سول سروس کو ٹریننگ دیتے ہوئے یہ سیمینارز کروائے، اور پھر میں نے مختلف ایکسرسائزز دینے کے بعد ڈیٹا کلیکٹ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آئی کیو اور ای کیو جو ہے یہ کیا ہیں اور آئی کیو کی کیا امپورٹنس ہے۔ ناظرین، یہ اسٹیٹمنٹ تو میں نے دے دی ہے کہ میں کسی سے اتفاق نہیں کرتا کہ ای کیو بہتر ہونا چاہیے، آئی کیو ماٹھا بھی ہے تو کام چلے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ آئی کیو اور ای کیو کو ایک ساتھ رکھ کے اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ آئی کیو کا تعلق جو ہے یہ مختلف ابیلٹیز پوزیس کرنے سے ہے، اور ای کیو کا تعلق جو ہے وہ ان ابیلٹیز کو استعمال کرنے سے ہے، یعنی بیہیویئر سے ہے۔ ان ابیلٹیز کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ تیار کرنی ہے جس کی وجہ سے ہم ایفیکٹو ہوں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں، یا دوسرے لوگوں کے مقاصد جو ہیں وہ بھی پورے کر سکیں۔ بس آئی کیو اور ای کیو میری ریسرچ کے مطابق دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں۔ ریپیٹ کہ میری ریسرچ کے مطابق آئی کیو اور ای کیو ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ یہ کہنا کہ لو آئی کیو بھی ہو تو فکر کی بات نہیں، یہ آپ بالکل اس ریسرچ پہ یا اس ریسرچ کے رزلٹ پہ مت جائیں، خواہ جتنی مرضی کتابیں لکھی ہیں یا جو کچھ بھی ہے۔ میرے بھی 30 سال کی ریسرچ ہے، اور میں نے جن لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا وہ کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے، مڈل مینجمنٹ کے لوگ بھی تھے، اور ینگ لوگ بھی تھے، اور پھر ڈفرینٹ کنٹریز میں سے تھے اور ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں کام کرتے تھے۔ اس لیے میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ جو میری ریسرچ ہے یہ بڑی اوتھینٹک ہے اور صحیح ہے۔ ناظرین، ای کیو جو ہے یہ 1990 میں پیٹر سلیوے اور جان میری نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر ایک امریکن سائیکالوجسٹ ہے ڈینیل گولمین، انہوں نے 1996 میں ایک کتاب لکھی اور بہت سیمینارز جو نہ کیے، اور یہ لوگ جو ہیں سارے جتنے بھی لوگ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یہ اسی کی کتاب پہ، ڈینیل گولمین کی کتاب پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی سیلف اویئرنیس، ایمپتھی، موٹیویشن، سیلف ریگولیشن اور سوشل سکل جو ہیں یہ حصہ ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کا۔ دوسری طرف آتے ہیں کہ آئی کیو کا جو فارمولہ ہے انٹیلیجنس کوشن کا، یہ 1905 میں جرمن سائیکالوجسٹ تھا ولیم سٹرن، اس نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور یہ فارمولہ آپ اسکرین پہ دیکھیں، یہ ہے مینٹل ایج ڈیوائڈیڈ بائی کرونالوجیکل ایج ملٹیپلائی بائی 100، اور یہ آئی کیو نکل آتا ہے۔ اب مینٹل ایج تو ظاہر ہے کہ بڑی
یہی کام ہے کہ مینٹل ایج آپ نے کیسے ڈٹرمن کرنی ہے. جہاں تک کرونالوجیکل ایج کا تعلق ہے وہ جس دن آپ کی پیدائش اور برتھ ہے اس سے لے کے آگے تک وہ آپ کی طبعی عمر ہو گئی. لیکن مینٹل ایج کو ڈٹرمن کرنے کے لیے اب آپ دیکھیں کہ مختلف فیلڈز کے لوگ ہیں، ان کے جو مینٹل ایج ڈٹرمن کرنی ہے وہ کسی ایک ہی ایکسرسائز سے یا فارمولے سے نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ قسم کے جو ایکسرسائزز ہیں وہ ڈیولپ کرنا پڑیں گی تاکہ ڈفرینٹ ایریاز میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں اس کا آپ آئی کیو لیول جو ہے وہ کوئی صحیح طریقے سے ڈٹرمن کر سکیں. میں آپ کو اپنا اب یہاں ایک تجربہ بتاتا ہوں. میں پہلے ہم بات کریں گے آئی کیو کی، انٹیلیجنس کوشچن کی. میں برطانیہ میں پڑھنے کے لیے گیا. میں 2 سال کے لیے میری اسٹڈیز تھیں. پہلے سال پوسٹ گریجویشن ڈپلوما کرنا تھا اور نیکسٹ ایئر جو ہے وہ ماسٹرز کرنی تھی. اس میں ہماری کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس تھے، جس میں سے تقریباً آدھے جو ہے غالباً 16 یا 17 جو ہے وہ دنیا کے مختلف ملکوں سے تھے، یعنی کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے ہوئے تھے. ان کا ایجوکیشن سسٹم بھی ایک جیسا نہیں تھا، اور جہاں وہ کام کر رہے تھے یا جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا وہاں انوائرمنٹ بھی مختلف تھی. اور کچھ لوگ جو ہیں وہاں یو کے لوگ تھے، 14-15 وہاں اسٹوڈنٹس جو تھے، کچھ جو کام کر رہے تھے لوگ وہ بھی تھے. اب 30 اسٹوڈنٹس تھے. تو جب یہ سیکنڈ ویک تھا تو انہوں نے ہمیں سیٹرڈے کو، تو یونیورسٹی میں چھٹی ہوتی ہے لیکن انہوں نے ہمیں سیٹرڈے کو بلایا، اور اس دن ہمارے جو سائیکالوجی کے پروفیسر تھے، بہت مشہور ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ان کا سٹاف تھا، کچھ جونیئر ٹیچرز تھے جنہوں نے کہ ہمیں ایکسرسائزز کروائیں. ہمیں نہیں بتایا کہ یہ آپ کا آئی کیو چیک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. انہوں نے بس ہمیں اتنا بتایا کہ یہ کلاس ہوگی سائیکالوجی کی، آپ آ جائیں. سب سے پہلے انہوں نے ہمیں ایک بڑے کلاس روم میں بٹھا دیا، کاغذ پینسل پین دے دیے. انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کو ہم نے کچھ خالی کاغذ تھے اور ایک کاغذ ایسا دیا جس کو کہ دیکھ کے ذرا بڑا مشکل تھا، کیونکہ وہ تصویروں سے، مختلف آبجیکٹ سے وہ کاغذ بھرا ہوا تھا. کوئی شیر جا رہا ہے، کوئی بندہ جا رہا ہے، کوئی دفتر بنا ہوا ہے، عجیب و غریب قسم کا، یعنی کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل تھا. کاغذ اتنا جو نا فل تھا. انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ کے پاس 20 منٹس ہیں اور یہ 3 پیجز ہیں. منیمم آپ نے 2 پیجز پہ اور میکسیمم 3 پیجز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کے اوپر ایک یہ سٹوری ہے مکمل، جو کہ ڈفرینٹ پکچرز اور آبجیکٹس جو ہیں وہ اس کو نریٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے جو آپ کو سمجھ آتی ہے آپ نے یہ سٹوری لکھنی ہے. تو 20 منٹس کے اندر وہ ہم نے سٹوری لکھی. کاغذ انہوں نے واپس لے لیے. آپ کہا کہ جی 5 منٹس چیٹ کریں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں 2 پیجز دیے جو کہ پورے ٹائپ تھے، اور اس میں 2 بندے اور ایک خاتون جو ہیں، 2 مرد اور ایک خاتون، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اور وہ اس طرح تھا کہ پرسن 1 اور پرسن 2 اینڈ وومن، اور وہ ان کی گفتگو چل رہی تھی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس 10 منٹس ہیں، آپ نے یہ گفتگو جو ہے یہ ساری آپ پڑھیں، اور پھر آپ بتائیں کہ اس جو گفتگو ہے اس کا مرکزی نقطہ جو ہے کیا ہے، یا مرکزی ایشو کیا ہے، اور وہ آپ نے صرف میکسیمم 1 لائن میں لکھنا ہے. 1-2 ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن 1 سینٹنس سے زیادہ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا. تو یہ بتانا ہے آپ نے کہ یہ کیا ہے. یہ ایکسرسائز بھی مکمل ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا جی کہ اب آپ یہ سنیں کہ آپ کو خبریں جو ہے نا وہ BBC، مجھے یاد ہے BBC 2 تھا غالباً، کہ وہ خبریں جو ہے نا انہوں نے ہمیں کوئی 7 منٹس خبریں سنوائیں، اور خبریں سنوانے کے بعد 2 پیپرز، اور وہ پھر
پینسلیں تو ہمارے پاس پہلے سے تھیں. انہوں نے کہا کہ جو خبریں آپ نے سنی ہیں وہ اس پہ لکھیں اور اس کے لیے آپ کے پاس 15 منٹس ہیں. یہ ایکسرسائز تیسری بھی مکمل ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ 30 اسٹوڈنٹس تھے اور 5 گروپس میں تقسیم کیا اور ہر گروپ میں 5 اسٹوڈنٹس تھے ان کو مختلف کمروں میں بھیج دیا اور جو 5 اسٹوڈنٹس بچے وہ پروفیسر ان کو لے کے اپنے کمرے میں چلا گیا. کمرے میں جا کے انہوں نے پروفیسر نے ان کو ایک فلم دکھائی جو کہ 5 منٹ کی تھی اور فلم دکھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ایک ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو 5 گروپس ہیں ان کے پاس چلے جائیں اور یہ جو فلم میں آپ نے دیکھا ہے یہ آپ ان کو جا کے بتائیں. اور ان 5 لڑکوں نے ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ پیپر پہ اپنے طور پہ جو یہ بتائے گا لڑکا وہ لکھنا ہے. لکھ کے وہ بھی لے لیا گیا. اور جو 5ویں اور لاسٹ ایکسرسائز تھی وہ یہ تھی کہ دوبارہ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور 5 منٹ کی ایک فلم دکھائی گئی جو کہ ڈبل ایکس کہہ لیں اور کچھ اس طرح کے اشتہار وغیرہ بھی تھے اور 5 منٹ کی تھی. وہ انہوں نے پھر ہمیں وہ دیا 2 پیپر دیے اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ ڈفرینٹ کلچر سے بلانگ کرتے ہیں. اس میں آپ نے سوچ کے نہیں لکھنا. اس میں جب آپ نے فلم دیکھی تو جو آپ کا ریئیکشن تھا یعنی آپ نے جیسے ریئیکٹ کیا وہ آپ نے لکھنا ہے. یعنی آپ نے اپنے ایموشنز کے بارے میں لکھنا ہے کہ یہ دیکھ کے فلم آپ نے کیا فیل کیا یہ آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے, رسپونڈ نہیں کرنا. بڑی انٹرسٹنگ جو تھا یہ 5 ایکسرسائز تھیں اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں لے لیں اور میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا. اس کے بعد صرف اتنا ہوا جب نیکسٹ کلاس ہوئی تو انہوں نے ٹیچرز نے وہی سائیکالوجی کیا ہے اور انہوں نے رزلٹ ان کے سامنے تھا لیکن بس سب کی بہت تعریف کی کہ بہت اچھا تھا, یہ اچھا تھا. آپ ذرا جب کریں تو یہ اس چیز پہ غور کریں, جب آپ لیکچر سنیں تو یہ اس طرح کی باتیں کریں. 1 سال کے بعد جب میں ماسٹرز بائی ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے میرے ایک ٹیچرز نے بتایا, میں نے بلکہ پوچھا چونکہ کچھ ڈسکشنز ایسی ہو رہی تھیں, انہوں نے کہا وہ چونکہ آپ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور یہاں جو ٹیچرز پڑھانے والے ہیں وہ یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ویسٹ میں یا امریکہ میں چھپی ہوئی کتابیں جو وہ پڑھی ہوئی ہیں, ریسرچ بھی یہاں ہوئی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ آپ کا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ اس کو IQ کہہ لیں, وہ کیا ہے. اور تمام ٹیچرز جنہوں نے آپ کو پڑھانا تھا وہ یہ سب کو دے دیا گیا اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ جی مسٹر اقبال کا یہ لیول ہے اور جان کا یہ ہے اور اسماعیل کا یہ ہے, یہ ساری چیزیں ان کو, اور اکارڈنگلی انہوں نے اپنی کلاس میں یہ پڑھانا شروع کیا. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈفرینٹ قسم کی جب کام کرنے ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈس میں ہیں تو ان کا IQ جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ذرا ڈفرینٹ قسم کے ایکسرسائزز جو ہے نا وہ ڈیولپ کی جائیں گی, تب کسی صحیح نتیجے پہ ہم پہنچ سکتے ہیں. ناظرین یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا IQ کے بارے میں. اب ہم بات کرتے ہیں EQ کے بارے میں, ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں. ایموشنز کیا ہیں؟ یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو کہ نارمل سے یوزلی مختلف ہوتی ہے. ہم اپنی انوائرمنٹ جو ہے وہ ہماری جو 5 سینسز ہیں, حواس 5 ان سے پرسیو کرتے ہیں. جب کوئی اسٹیمولس یا اسٹیمولی جمع ہے وہ آتا ہے جو کہ نارمل سے مختلف ہے یا کوئی شخص اسے نارمل سے مختلف سمجھتا ہے تو ہمارا برین جو ہے وہ ہمارے نروس سسٹم میں کچھ کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جس سے ہماری باڈی جو ہے وہ ہائیلی چارج ہو جاتی ہے. یہ اینگر, پلیجر, فیئر یا ہیٹڈنس کی صورت میں ہو سکتا ہے. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ابیلٹیز ہیں ہم ان کا استعمال
صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے. ہم اپنا نالج، اپنی تمام سکلز سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو کہ ہمارے پاس وہ سکلز جو نا موجود ہیں، یا جس طرح ہم نارمل سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں تو ان سے فائدہ اٹھا سکیں. تو جب ہم ایموشنلی چارج ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کا اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ناظرین، میری یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی اہمیت میں آئندہ مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں اور خاص طور پر ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ایڈوانسمنٹ ان میں اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ہیومن ایموشنز کو سمجھنا اور انہیں مینیج کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. میں جو ہے ای کیو کو کیسے ڈیفائن کرتا ہوں؟ اپنے ایموشنز کو سمجھنا، ان پر کنٹرول رکھنا اور جس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، خواہ وہ ایک شخص ہو، گروپ ہو، یا پبلک ہو، یا کوئی آرگنائزیشن ہو، اس کے ایموشنز کو سمجھنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا یا ان کے مقاصد کو پورا کرنا، یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. ناظرین، دوسروں کے ایموشنز کا استعمال اچھے اور مفید مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور خطرناک اور ڈسٹرکٹیو مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ساری ہائبرڈ وار، ففتھ جنریشن وار در حقیقت یہ ای کیو یعنی ایموشنل انٹیلیجنس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہم تو پاکستانی سوئسائڈ بمبرز کے ڈسے ہوئے ہیں کہ 14-15 سال کا لڑکا جیکٹ پہنی اور اپنے آپ کو بھی اڑا لیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اڑاتا ہے. اس کے ایموشنز جو ہیں وہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. وہ ایموشنلی چارجڈ ہوتا ہے. وہ جو پرسیو کر رہا ہوتا ہے انوائرمنٹ کو، وہ مختلف طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. تو پھر ہم اپنا ای کیو لیول کیسے ڈیولپ کریں یا انہانس کریں کہ ہم اپنے مقاصد حاصل کریں اور کوئی دوسرا ہمارے ایموشنز کو ایکسپلائٹ کر کے غلط فائدہ نہ اٹھا سکے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ میں آپ کو چند ٹپس جو ہیں وہ بتاتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے خود شناسی. خود شناسی ایک مشکل عمل ہے. سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ میں کیا کمزوریاں ہیں اور آپ ان کمزوریوں کو کیسے رفع کر سکتے ہیں. دوسرا کہ آپ میں کون سی خوبیاں ہیں، یعنی آپ کی سٹرینتھس کون سی ہیں اور آپ ان کو مزید کیسے چمکا سکتے ہیں. ان ابیلٹیز کو استعمال کرنے کے لیے کون سی سکلز جو ہیں ریکوائرڈ ہیں. ناظرین، ہم دنیا میں اکیلے نہیں ہیں. ہم اس دنیا کا حصہ ہیں. ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. فیملی میں، رشتہ داروں میں، آفس میں، انسٹیٹیوشنز میں اور ہر جگہ پر بیہیویئر کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. تو خود شناسی جو ہے یہ پہلا اور امپورٹنٹ ای کیو ڈیولپ کرنے کے لیے. دوسرا کہ دوسروں کی فیلنگز اور ایموشنز کا ادراک اس طرح بیہیو نہیں کرنا کہ دوسرا جو ہے ایموشنلی ہرٹ ہو یا آپ کو پتہ نہ چلے کہ دوسرے کا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، ایموشنلی وہ کیا سوچ رہا ہے. انگریزی میں ہم اسے ایمپیتھی کہتے ہیں. اور آئے روز ہم نے دیکھا کہ عزت اور غیرت کے نام پر پاکستان میں قتل ہوتے رہتے ہیں. ہمارے معاشرے کو پوری دنیا میں عدم برداشت کا معاشرہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اگر ہمارا ایموشنل انٹیلیجنس لیول اچھا ہو تو ہم اس کو ایجوکیشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور معاشرے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. میڈیا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، پولیٹیشنز بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ای کیو لیول کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے یا اس کا لیول کیسے انہانس کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مقصد اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا اور دوسرے کے ایموشنز کو سمجھتے ہوئے انٹریکٹ کرنا تاکہ
وہ آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں اور اس کے مقاصد بھی پورے کر سکیں۔ ایک ٹیچر کے لیے، ایک مینیجر کے لیے، ایک لیڈر کے لیے ایکو کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ ناظرین، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نیگوسیشن سکلز میں ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، ریڈ بٹنز۔ ریڈ بٹنز یہ وہ کمزوری ہے جس سے آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ اپنے ریڈ بٹنز کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے، یعنی کہ کوئی اسٹیمولس یا اسٹیمولی آتا ہے تو آپ نے جب ٹریننگ دی ہوگی کہ آپ نے اپنے ریڈ بٹنز کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس اسٹیمولی کے سامنے جو کہ آپ کا ریڈ بٹن ہے، جس سے کہ آپ غصے میں آ جاتے ہیں، جس سے کہ بالکل آپ کو سوٹ نہیں کرتا، جو کہ آپ کے مفاد کے خلاف ہے، جو کہ آپ کے لیے بڑا انسلٹنگ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کے سامنے ایک اسٹرانگ فلٹر جو ہے وہ لگا دینا۔ یہ فلٹر یہ ہے کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے رسپونڈ کرنا ہے۔ رسپونڈ ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے ریڈ بٹنز پہ کنٹرول کریں، تو آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس لیول جو ہے وہ آپ انہانس کر سکیں گے، ڈیولپ کر سکیں گے، انکریز کر سکیں گے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی، نیکسٹ پوائنٹ جو ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی انٹروورٹ ہے، یعنی آپ لوگوں سے مکس ہونا پسند نہیں کرتے، آپ زیادہ جو ہے وہ انڈور کام کرنا پسند کرتے ہیں یا اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو بہت ضروری ہے آج کی دنیا میں کہ اپنے اندر آپ کوشش کے ساتھ کچھ ایکسٹروورٹ کوالٹیز پیدا کریں، تاکہ جو سوشل ریلیشن شپ ہے اس میں آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ اور اب چینج ہوتی ہوئی دنیا کے اندر جو ہے یہ سوشل ریلیشن شپ بہت ضروری ہے، اور بھلے آپ بائی برتھ جو ہے انٹروورٹ ہیں، لیکن کوشش سے، ٹریننگ سے کچھ آپ ایسی کوالٹیز جو ہے وہ ایکوائر کر سکتے ہیں، اور ایسا بیلنس ہوگا کہ آپ ایموشنلی بڑا، مطلب آپ کا لیول ہائی ہو جائے گا۔ پھر نیکسٹ یہ ہے، کانشیس ایفرٹ کریں کہ آپ کے ایموشنز کسی جگہ پر بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں۔ سیلف ٹاک سے آپ ان کو بوسٹ کرتے رہیں، اور جو بھی آپ کے گولز ہیں یا لانگ ٹرم ٹارگیٹس ہیں ان کی طرف اس طرح بڑھتے رہیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو اور سب جو آپ کا آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوں۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ ایموشنل انٹیلیجنس لیول آپ کا بہت ہائی ہوگا اور اس کو آپ ڈسپلے کر رہے ہوں گے اپنی فیملی میں، دوستوں کے ساتھ، یا جہاں آپ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہے، اب آپ یہ ماڈل دیکھیں، یہ سب سے پہلے آئی کیو ہے۔ آئی کیو کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، آئی کیو میں سب سے پہلے جو ہے یہ نالج ہے، پھر آپ کی کمپریہنشن ہے۔ یہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں یو کے میں گیا تو ہمارے سائیکالوجی کے جو پروفیسرز تھے ان کی ٹیم نے جو جس طریقے سے ہمارا آئی کیو ٹیسٹ کیا، اس میں جو کچھ تھا وہ یہ چیزیں تھیں۔ پہلے نالج تھا، پھر کمپریہنشن تھی، پھر ہماری انالیٹیکل ایبلٹی انہوں نے دیکھی، پھر سنتھسائز کرنے کی ایبلٹی دیکھی، پھر ایپلیکیشن سکلز دیکھی، اس کے بعد کریٹیکل جو تھنکنگ ہے وہ دیکھنے کے لیے انہوں نے سچویشن انالیسز بھی کیا، اور ایویلویشن ایبلٹیز جو ہیں وہ ان کو بھی چیک کیا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ آئی کیو میں ہیں، اور جب آپ ان کو استعمال کر رہے ہوں گے تو یہ آپ کا سکلز ہیں جو کہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ جب آپ وہ سکل سے آپ آئی کیو جو کچھ آپ کے پاس ہے ان کی ایپلیکیشن جو ہے نا، وہ جو سکلز ہیں وہ ایموشنل انٹیلیجنس میں سارا کچھ آئے گا۔ تو اس کے بعد یہ جب آپ استعمال کریں گے تو نیکسٹ آ رہا ہے انوائرمنٹ یا ایموشن
انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شخص سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، تو وہ ساری آپ کی انوائرمنٹ ہے. اور وہ انوائرمنٹ جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو ان کا پھر ریئیکشن ہوگا، وہ ان کی بھی یہ سوچ ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ آپ کو ریئیکشن ہوگا ان کا، یا وہ رسپونڈ کریں گے. جب رسپونڈ کریں گے تو آپ کے جو نالج ہے اس میں ایڈیشن ہو جائے گی. جب ایڈیشن ہوگی تو یہ پھر آپ کا آئی کیو ہے، اکارڈنگلی اس میں آپ ایڈ کریں گے، سبٹریکٹ کریں گے اور اگین آپ کو استعمال کریں گے. تو یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے جو ری شیپ کر رہے ہیں یا امپروو کر رہے ہیں آپ اپنا آئی کیو اور ای کیو بھی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بڑا یوزفل لیکچر رہا ہوگا. میری پریزنٹیشن بلکہ کہنا چاہیے کہ یوزفل رہی ہوگی، اور یہ ذرا لمبا ہو گیا. بہرحال چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا اور اس میں مسکنسیپشنس بہت تھی، اس لیے ذرا میں نے اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر ہم ٹریننگ سیکشن میں ہی ہوں گے.